ہمارے ساتھ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ موجود ہیں اور وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ پنجاب میں جو فضائی آلودگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اسموک کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ اچھا مریم اورنگزیب صاحبہ، ایک نام آپ نے سنا ہوگا، خالد حسین بھاٹ صاحب، یہ مرکزی چیئرمین ہے کسان اتحاد کے، تو ان سے بھی ہم نے پوچھا کہ بھی یہ جو پنجاب حکومت اقدامات کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ کتنا تعاون آپ لوگ کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ؟ تو انہوں نے جو ہمیں کہا، ذرا چھوٹا سا ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ ذرا سن لیں۔ ہمارے ایک ڈسٹرکٹ میں ایک ہزار گاؤں ہے، تو انہوں نے ایک ڈسٹرکٹ میں اگر ایک گاؤں کو یہ سہولتیں دی ہے تو اس سے اسموک کنٹرول نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ ایک ڈسٹرکٹ میں اگر ایک گاؤں میں تو یہ تو بالکل چھوٹا سا ایک پروجیکٹ ہے جس سے بالکل فرق نہیں پڑنا۔ تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں، جو آپ اسموک پہ کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے 10 ارب روپے رکھا ہے، تو یہ جو آپ نے چیزیں پرووائڈ کی ہیں، جس طرح آپ نے چنوٹ کا ذکر کیا، جس طرح آپ نے اوکاڑا کا ذکر کیا، کل ہی میں چنوٹ میں آیا ہوں، میں تو حیران تھا کہ ادھر تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اگر کہیں آپ نے دی ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ اچھا، یہ ان کو نظر تو آ جائے گا، لیکن یہ جو ان کا ایک لاجک ہے کہ جی ہر ڈسٹرکٹ میں تو ہزار گاؤں ہے، تو ہر گاؤں میں پہنچانے کی ضرورت ہے، تو یہ کب تک ہوگا؟ یہ بالکل صحیح بات کی ہے جی انہوں نے، لیکن نظر نہ آنے والی بات میں تھوڑا سا اختلاف کرتی ہوں کہ جہاں ایک سپر سیڈر نہ ہو اور جہاں 5000 اس وقت کام کر رہے ہوں، 914 کبوٹا ہارویسٹرز کام کر رہے ہوں اور 91 بیلرز کام کر رہے ہوں، تو نظر تو بالکل آتا ہے۔ لیکن اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ان سائٹس پہ خود جاؤں گی جو کہ سب کو نظر آئے گا۔ اور حامد بھائی، ٹوٹل 20,000 سپر سیڈرز کی ضرورت ہے پورے پنجاب میں۔ ہمارا پنجاب کلین ایئر پروگرام کے ذریعے یہ پورے 20,000 کی جو نیڈ ہے، کیونکہ یہ نیڈ اسیسمنٹ میپڈ ہے کمپلیٹلی، اور نہ صرف ڈسٹرکٹ لیول پہ بلکہ یہ یونین کاؤنسل اور تحصیل لیول کے اوپر اویلیبلٹی آف سپر سیڈر انشاءاللہ، اور کبوٹا ہارویسٹرز اور بیلرز کا جو ہونا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن کسان اتحاد والوں کا بھی ہمیں تعاون بہت چاہیے۔ یہ کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ انسان خود، جو شہری ہیں، وہ خود اس چیز کو ریئلائز کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح اس کا تعاون کرنا ہے۔ دوسرا میں یہ ضرور کہوں گی کہ کسان اتحاد ہو یا ادر سٹیک ہولڈرز ہوں، جیسے اس وقت 1.5 سال سے نو ٹو پلاسٹک بیگ، جو کہ ایئر کوالٹی کو بہت بری طرح افیکٹ کرتا ہے جب آپ کوڑا جلاتے ہیں اور اس میں پلاسٹک کی مقدار ہوتی ہے، تو اس وقت ہم 3.5 لاکھ ٹن پلاسٹک جو ہیں وہ کانفسکیٹ کر کے اسکولز کے اندر ڈسٹ بن، جو ہماری اسکول وائز ویسٹ مینجمنٹ کا پروگرام جاپان سے آتے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکولوں کے اندر شروع کرایا، اس میں تمام ویسٹ ڈسٹ بنس پبلک اسکولز میں اسی پلاسٹکس کے ساتھ بن رہی ہیں۔ اسی طرح حامد بھائی، آپ کے پروگرام کے ذریعے میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں، جہاں آپ کسی قسم کی ایسی چیز دیکھیں جو آپ کو گورنمنٹ کو بتانی ہے کہ یہاں وائلیشن ہو رہی ہے، تو 1373 کی ہیلپ لائن ہم نے کھولی ہے۔ پہلی دفعہ چیٹ باٹ جو ہے واٹس ایپ کے اوپر، کہ آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو واٹس ایپ آپ کو اسسٹ کرتا ہے، جو ہمارا اپنا چیٹ باٹ ہے۔ اسی طرح AQI پنجاب، خالی پہلے IQ Air پنجاب تھا، IQ Air دنیا کا ایک ویب سائٹ تھی، لیکن ان تمام کو انٹیگریٹ کر کے اور ہمارے اپنے ایئر کوالٹی اب کیونکہ انسٹال ہو گئے ہیں، تو جو AQI پنجاب کے نام کی ایک ایپ ہے، ایک پورٹل ہے، وہ تمام سٹیزنز کی، جہاں اگر کسان اتحاد والوں کو یہ انفارمیشن چاہیے کہ آج 5000 سپر سیڈرز کی کیا پوزیشن ہے، آج 15 جو اسموک گنز ہیں وہ اس وقت کہاں چل رہی ہیں، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ AQI پنجاب جو ہے اس کے اوپر اویلیبل ہوں گی۔ کون سا ریسورس، EPF فورس ڈرون سرویلنس شروع کی ہے پہلی دفعہ، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پنجاب کی انڈسٹریل یونٹس کی چمنیز جو ہیں وہ کیمریز کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوئی ہیں، اور وہ کیمراز اس کو اچھا، ایک سوال بڑا اہم ہے، سسٹم کہتے ہیں، ایک سوال بڑا اہم ہے، جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں اپنے ناظرین کو کہ آج کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، اس میں دلی پہلے نمبر پہ ہے، لاہور دوسرے نمبر پہ ہے آلودگی کے لحاظ سے، اور کراچی جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ اب صرف اگر ہم سموک کو ہی سامنے رکھ لیں، فضائی آلودگی کو سامنے رکھ لیں، تو پنجاب اور سندھ کی حکومتوں کو اس معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا چاہیے، صرف اسی معاملے میں؟ حامد بھائی، چیف منسٹر تو یہ جب کوئی بھی چیز کو کنسیو کرتی ہیں، تو ابھی بلوچستان کے چیف منسٹر بھی، ہمارا جو ہونہار پروگرام ہے اس کا پورا سافٹ ویئر جو ہے ہم نے ان کو دیا ہے۔ ہر چیز پہ تعاون ضروری ہے۔ آفٹر دی 18th امینڈمنٹ یہ تمام سبجیکٹس جو ہیں یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں، اور صوبوں نے، کیونکہ کراچی کی ہوا نے جب پنجاب پہ چلنا ہے، یا پنجاب کی ہوا نے جب کراچی میں جانا ہے، یا لدھیانہ کی ہوا نے جب کراچی اور لاہور میں آنا ہے، تو اس پہ کسی کا، ہاں، جتنی لوکلائزڈ پولوشن ہے اس کو کم کرنا یہ ہماری انفرادی
صوبوں کی, سٹیزنز کی, گورنمنٹس کی ذمہ داری ہے, اور یہ سب تعاون کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. تو یہ سندھ کے ساتھ بھی تعاون ہوگا نا آپ کا؟ responsibility ہے. سندھ اور پنجاب میں بھی تو تعاون ہونا چاہیے نا. دیکھیں سندھ اور پنجاب, یہ نہ ابھی پچھلے سال ایبٹ آباد کے اندر اسموگ تھی, اسی طرح یہ کے پی کے, پنجاب, سندھ, جس کو تعاون کی ضرورت ہے. وی آر ون کنٹری. لوگوں کی صحت, بہت اچھی بات ہے. اسموگ اور جو فضائی آلودگی ہے, یہ ہر بندے کی زندگی اس کے ساتھ. اچھا میرے پاس اس کے اوپر سب کے اوپر تعاون ہے. وقت بہت کم رہ گیا. چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا, آپ نے اس میں بہت کام کیا, بلکہ آپ کی جو اسکن کا کلر ہے وہ بھی مجھے پچھلے دنوں چینج نظر آ رہا تھا. اب تو ٹھیک نظر آ رہا ہے, آپ اسکرین پہ ابھی آپ کا اسکن کلر ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ بتائیں کہ ابھی بھی سیلاب زدہ علاقوں میں جو لوگ ہیں ان کے موجود ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تک سروے نہیں ہو رہا, تو یہ سروے کب تک کمپلیٹ ہوگا؟ بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا. آج مریم نواز شریف صاحبہ نے جو عوام سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. تاریخ کا سب سے تیز ترین سروے مکمل ہوا 27 اکتوبر کو. ابھی 74% مکمل ہے. 27 اکتوبر کو کمپلیٹ 100% مکمل ہو جائے گا تمام اضلاع میں, تمام تحصیلوں میں. اور آج مریم نواز شریف صاحبہ نے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے, اوکاڑا سے 1270 لوگوں کو ATM کارڈز کے ذریعے, آج وہ خود گئی تھی کارڈ دینے کے لیے, اور تاریخی سیلاب کی تاریخی پریپیئرنیس, تاریخی ایویکویشن, تاریخی ریسکیو, اور تاریخی مدت کے اندر ان کو ایک باعزت طریقے سے ATM کے ذریعے. آج ہم جہاں گئے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب میں, وہاں ایک شخص کو 11 لاکھ روپیہ ملا اس ATM کے کارڈ کے ذریعے, جس میں ان کی فصل گئی ہوئی تھی اور ایک پکا گھر ان کا ڈوب گیا تھا اور گر گیا تھا, تو اس میں ان کو ملا. اور انشاءاللہ 27 اکتوبر تک یہ کمپلیٹ سروے ہو جائے گا. اور ہم نے سروے کی کمپلیشن کا انتظار نہیں کیا. جہاں جہاں سروے مکمل ہو گیا تھا, آج سے اس کا اجرا مریم نواز شریف صاحبہ نے شروع کر دیا ہے. تو یہ ATM کارڈ جو ہے, اس ATM کارڈ پہ اگر کسی کو متاثرہ شخص جو ہے اس کو بینک سے پیسے نکلوانے ہیں تو 1 گو میں تو 11 لاکھ نہیں نکلوا سکتا نا, اس کو قسطوں میں نکلوانے پڑیں. جی بینک کو 50,000 ان کو میڈم چیف منسٹر نے آج دیا ہے, اور 3 لاکھ روپے کی لمٹ کو خالی سیلاب زدگان کے لیے اس کو دی ہے. اور اس کارڈ کا نام کیا ہے؟ اس کارڈ کا نام کیا ہے؟ ایک وقت میں وہ 3 لاکھ روپے نکال سکتا ہے. پہلے پچھلے سوال کا جواب دے دوں تو پھر اگلے کا دے دوں گی. اور 3 لاکھ کی ایک دفعہ ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے, اور ظاہر ہے اگر 11 لاکھ ہے تو 3 قسطوں میں وہ پیسے نکال سکتے ہیں. اور اس کا جو مریم نواز ریلیف فلڈ وکٹم ریلیف کارڈ اس کا نام ہے, اور اس کے ذریعہ بینک آف پنجاب کی پنجاب میں جتنی برانچز ہیں وہاں سے آپ یہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ 72 کیمپس کے ذریعے باعزت طریقے سے, جہاں ٹرانسپورٹ بھی گورنمنٹ دے رہی ہے, جہاں آپ کو کارڈ ملے گا, جہاں سے آپ نکال سکتے ہیں, آپ کو وہاں پورا بیٹھنے کا پورا ایک انتظام ہے اور سٹینڈرڈائز ہیں. جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ حکم تھا, ہدایت تھی کہ جو بھکر میں کیمپ ہوگا وہی لاہور میں ہو, اس کا ایک سٹینڈرڈ ہو, کہیں کوئی تفریق نہ ہو, اور باعزت ڈگنیفائڈ طریقے سے. اور حامد بھائی آپ نے سیلابوں کو بہت کلوزلی کور کیا, آپ نے PDM کے دور میں بھی جو آیا, اس سے پہلے بھی جو آئے, اور یہ والا سیلاب بھی. لیکن اتنی جلدی ریلیف اس طریقے سے تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا جو چیف منسٹر پنجاب نے پنجاب کے اندر روایت قائم کی ہے. بہت بہت شکریہ. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحب, وہ آپ کو صرف سموک کے بارے میں نہیں بلکہ وہ سیلاب کے سے جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں جو سروے ہے اور جو لوگوں کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی بتا رہی تھیں. اور انہوں نے بتایا کہ مریم نواز فلڈ ریلیف کارڈ کے ذریعے لوگ جو ہیں ان کو, متاثرین کو اب امداد کی فراہمی شروع ہو گیا ہے.